میرے آج کے پیغام کا عنوان ہے رشتوں میں ہم آہنگی، ہارمونی ان ریلیشن شپس. تو رشتوں میں اتفاق. اور ہم پڑھیں گے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت. یہاں لکھا ہے جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. یہاں آدمیوں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے سب لوگوں کے ساتھ. live peacefully with all men. میں تھوڑا سا تعارف کے طور پہ اس آیت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. سب آدمیوں سے میل ملاپ کا مطلب ہے سب لوگ جن میں خاندان کے ممبران ہیں، پڑوسی ہیں، کلیسیا ہے، رشتہ دار ہیں، جان پہچان ہے، اور چرچز، دوسرے چرچز ہیں، اپنی کلیسیا اور دوسری کلیسیا ہیں. تو یہ سب جو ہے ان کے ساتھ ہم نے میل ملاپ رکھنا ہے. لیکن ہم ان سے کبھی بھی میل جول نہیں رکھ سکتے جتنا بھی چاہیں، کیونکہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کے خالق سے میل ملاپ نہیں کر لیتے. ایک تصور دنیا میں پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی اگر ہم مخلوق سے محبت رکھیں گے تو خالق سے آٹومیٹیکلی محبت ہو جائے گی. یہ غلط ہے. ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ، خالق کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے میں آپ کو پہلے ہسٹری میں لے کے جاؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ خدا جو واحد خدا ہے، جو کریٹر ہے، جو الوہیم ہے، جو خالق ہے، اس نے دیکھا کہ زمین پر انسان ہونے چاہیے. لہذا خدا نے آدم اور حوا کو خلق کرنے سے پہلے ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین، آسمان اور اس پر کی ساری چیزوں کو پیدا کیا. پھر آدم حوا بنائے، اور بنائے کس لیے؟ تاکہ خدا کا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہو، میل جول ہو. ہماری جو آیت ہے اس میں میل جول لکھا ہوا ہے، ہماری ملاقات ہو، میل جول ہو. خدا نے اسی لیے آدم حوا کو بنایا تاکہ ان کے ساتھ جڑے رہے. لیکن یہ ہم آہنگی، یہ رشتہ، یہ اتحاد اور یہ گانگت ٹوٹتی چلی گئی. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ آدم اور حوا نے اس خالق کی نافرمانی کی جس نے انہیں بنایا تھا. اور کس لیے بنایا تھا؟ تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے. اور خدا نے پہلے سے کہہ دیا تھا جس روز تم نے نافرمانی کی تم مر گئے. خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا آدم حوا کا، اور خدا نے پہلے سے کہہ دیا تھا. اور نتیجہ تن یہ ہوا خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا. تو یہ ایک اہم ترین رشتہ ہے جو خدا نے قائم کیا، اور خدا نے خود اس میں پہل کی. اور خدا جو ٹھنڈے وقت بات چیت کرنے کے لیے آتا تھا وہ رشتہ آدم کی وجہ سے ٹوٹا، خدا کی وجہ سے نہیں ٹوٹا. تو آدم نے جس نے خود کو جدا کر لیا تھا، خدا نے اسے واپس بلانے کے لیے کوئی بندوبست کر لیا. خدا محبت ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا، اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس زمین پر لا کر بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے، واپس خدا تک رسائی کرنے کے لیے اپنی جان کا ہدیہ دے دیا، اپنی جان کی قربانی دے دی. ہم کہتے ہیں ہمیں خدا سے محبت کرنی ہے، لیکن پہلے خدا نے محبت کی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور یوحنا کی انجیل 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے، آپ آیت خود آگے میرے ساتھ مل کے پڑھیے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے اپنا کام کر دیا ہے، یسوع مسیح کو بھیجا ہے، اس نے کفارہ دے دیا ہے. لیکن آج بھی بہت سے لوگ خدا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور آج یسوع مسیح خود تو نہیں،
اپنے خادموں کے وسیلے سے جگہ جگہ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے یسوع مسیح سے ملاقات کر لو، خدا سے ملاقات کر لو، خدا سے صلح کر لو۔ آج خدا کے خادم جو ہے وہ پھر رہے ہیں تاکہ بچھڑے ہوئے آدم کو، جس نے یسوع مسیح کے کفارے کو رد کیا ہے، اسے واپس خدا تک لائے، اور جتنے قبول کر لیتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو جاتے ہیں۔ بولے ہالےلویا، بولے ہالےلویا۔ یسوع نے آپ کو خدا کے بیٹے بیٹیاں بنا دیا ہے، ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا، اور مسیح سے بھی رشتہ، مسیح ساڈا بڑا بڑا، کیونکہ یسوع مسیح بھی تو بیٹا ہے، اور اس نے ہمیں بھی بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخشا، وہ ہمارا بڑا بھائی، ہم چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہمارا ایک نیا رشتہ۔ تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور رشتے بھی ہیں، اور جو دیگر رشتے ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 2 اب ہے کلیسیا کا آپس میں رشتہ، کیونکہ ہم ایک عضو ہیں، ہم ایک باڈی کے حصے ہیں۔ سنیے، کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ بولے کیا ہے؟ اونچی آواز میں کہیے، سب نہیں بولا۔ کلیسیا، اس کا مطلب کلیسیا مسیح کا بدن، تو مسیح کیا ہوا؟ سر۔ ویری گڈ۔ مسیح سارے ہیں، ہم جسم ہیں، اور فردن جتنے ممبر ہیں وہ یسوع مسیح کے بدن کا عضو ہے۔ ایسے ہی کلیسیا کے جو ممبران ہیں وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا بدن ہے۔ مسیح جو ہے وہ سر ہے، اور جب ہم اس کا بدن ہے تو آپس میں اعضاء ہیں، جسم کے پارٹس کو پڑھ ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی بدن کا حصہ ہیں، اور ہمارا سر جو ہے وہ مسیح ہے، برین وہ ہے، ہدایات وہاں سے ملتی ہیں، آگے تو ہم جسم کے حصے ہیں، تو ہم سب مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ مطلب کلیسیا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے سے رفاقت رکھیں۔ یہ اس لیے ہمیں ایک خدا نے بنایا ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ابتدائی کلیسیا آپس میں ایسا ہی رشتہ رکھتی تھی، اور وہ آپس میں ہر بات میں شریک تھے، اور ہمیں اس کا اطلاع کرنا ہے۔ نمبر 3 فیملی ممبرز، بہن بھائی، ماں باپ۔ خاندان ایک یونٹ ہے، اور اس کا والی خدا ہے۔ خدا نے جب آدم ہوا کو بنایا تو انہیں ایک خاندان بنایا، اور جب ہوا نہیں تھی، صرف آدم تھا، تو خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب خدا چاہتا تھا اس کا خاندان بنے، تو خاندان کی بنیاد خدا نے ڈالی ہے۔ اور جب آپ کی شادیاں ہوئی، جن کی ہو چکی ہیں، تو آپ نے خدا کے خادم کے سامنے، بائبل کے سامنے، خدا کے سامنے اقرار کر کے ایک دوسرے کو اپنا پارٹنر بنایا، ایک دوسرے کو اپنا ساتھی بنایا، اور خدا نے آپ کو اولاد بخشی۔ اولاد اضافی برکت ہے۔ میاں بیوی صرف میاں بیوی، یہ خاندان ہے، اور اولاد جو ہے یہ اضافی برکت ہے خاندان میں۔ تو فیملی میں کیسے رشتے جو ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں؟ رشتوں کی بنیاد خاندان سے بنتی ہے۔ اگر خاندان میں سب اکٹھے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ اور بچے سب اتفاق سے رہتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کو بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر ایک خاندان میں بہن بھائی بچے آپس میں مل کر رہیں، آپس میں محبت کریں، ان کی محبت نظر آئے، ان کی خوشی نظر آئے، تو جو پڑوسی ہیں ان میں بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں خاندان تو بڑا اچھا ہے، ان میں تو بڑی محبت ہے، وہ تو آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں، ان کے گھروں سے تو گیتوں کی آواز آتی ہے، ان کے گھروں میں تو ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ ایسا کاش کے کمیونٹی میں اچھا اثر ہو۔ اگر خاندان ایک ہوگا، کمیونٹی میں اچھا اثر ہوگا، کلیسیا میں اچھا اثر ہوگا، اور خدا بھی خوش ہوگا۔ خاندان میں رشتے کیسے قائم رکھ سکتے ہیں ہم؟ خاندانی عبادت کریں، صرف چرچ میں نہیں، ہر روز فیملی پریئر کے لیے، فیملی ٹائم کے لیے وقت نکالیں۔ خاندان میں کوئی سربراہ بھی ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ باپ، ہسبینڈ، وہ سربراہ ہوتا ہے۔ اب سربراہ کا کام ہے اپنے سارے خاندان کو لے کے چلنا۔ اب سربراہ جو ہے ہیڈ آف دا فیملی، وہی نشے کرتا ہو، شرابیں پیتا ہو، گالیاں دیتا ہو، اور چرچ میں نہ جاتا ہو،
اور آ کے بچوں سے پوچھے ہوئے گرجے کیا سا، اور وہ کہ نہیں آج لیا تو درام تھپڑ تم کیا سی چرچ جانا۔ باپ کا کام ہے وہ ایگزامپل بنے، نمونہ بنے۔ جب وہ خود چرچ جائے گا، جب وہ خود دعا کرے گا، جب خود کلام پڑھے گا، تو وہ سارے خاندان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے گا۔ بولتے ہاللیلویا۔ جب باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، نمونہ بنے، تو بچوں کا کیا فرض ہے؟ بولیے۔ بچوں کا فرض ہے اپنے باپ اپنے ماں کی تابعداری کریں، فرما برداری کریں۔ سامنے ہاللیلویا۔ میرے پاس نمبر 4 بھی ہے۔ اب ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ مسیحی شادی جو ہے اس کا خالق خود خدا ہے۔ مسیحی ازدواج، میریٹل کرسچن لائف، یہ خدا کی طرف سے ہے، اور انسانی معاشرے میں یہ ایک اہم رشتہ ہے ہسبینڈ وائف کا، اور یہ ایسا رشتہ ہے جو خدا نے قائم کیا ہے، خدا کے سامنے قائم ہوا ہے، اس میں خدا گواہ ہے۔ جب آپ عہد و پیمان کرتے ہیں، میں زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں زندگی بھر ساتھ دوں گی، اس وقت خدا سامنے ہوتا ہے، بائبل سامنے ہوتی ہے، خدا کے سامنے ہوتے ہیں، اور سامنے اور گواہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک دو تو صرف سائن کرنے کے لیے گواہ آتے ہیں، لیکن باقی جو سائن نہیں کرتے وہ بھی گواہ ہوتے ہیں، فرشتے بھی وہاں ہوتے ہیں۔ بولے ہاللیلویا۔ کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، خدا کہتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ جب خدا ہے تو اس کے فرشتے بھی ہیں، تو آپ خدا کے سامنے، خدا کے فرشتوں کے سامنے، ایمانداروں کے سامنے، پاسٹر کے سامنے، بائبل کے سامنے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم ایک رہیں گے، اور مسیح خود اس شادی کا بانی ہے۔ اب شادی کی ضرورت کیا ہے؟ رہنے دے نہ کریں۔ ہاں ایلو بھائی، شادی کی ضرورت کیا ہے؟ اب سنیے شادی کی ضرورت۔ خدا نے ضرورت کو سب سے پہلے محسوس کیا۔ ہوا کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، یہ کہا خدا نے؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو خدا نے اس کو لا کے اس کی خوبصورت پیاری سونی جی بیوی وہ لیا کرتی۔ آدم نے دیکھا کہ آدم کا چہرہ کھل گیا، تو خوش ہو گیا کہ خدا نے اس کو بیوی لا کے دی ہے۔ خدا نے آدم کو پسلی سے نکال کے بیوی دی۔ سنیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے، آپ میں نہیں کہتے، آپ تو ایماندار ہیں، انہیں معلوم ہونے کہ خدا نے دل کے پاس سے پسلی لی ہے، پسلی دل کے پاس سے لی، اور وہاں سے لا کے بیوی دی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جو کہتے ہیں عورت جو ہے وہ سر کا چراغ ہے، سر کا تاج ہے، وہ بھی غلط کہتے ہیں، دل کے موافق۔ ہاللیلویا۔ اور پھر جب 2 دل ملتے ہیں تو پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ آدم نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، کہ ہزاروں سال پہلے آدم کے پیدا ہونے کے ہزاروں سال بعد یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے اسی آیت کو اپنے الفاظ میں دہرایا۔ آئیے پڑھتے ہیں متی کی انجیل 19 باب 4 سے 6 آیت۔ اس نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑھا؟ یسوع مسیح ریفرنس دے رہے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا، اس بات سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہ یسوع مسیح نے خدا کے وہ الفاظ دہرائے جو باغ عدن میں گئے تھے، اور انہوں نے اضافہ بھی کیا۔ اچھا، یہاں پر جب نکاح والے دن پادری صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں نا، تو لڑکے کے ماں باپ خاص طور سے وہ کہتے ہیں پادری نے پہلے دن ہی بکھرا کر دیتا ہے، پادری نے نکاح دیتی کہتا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ تو بھائی پادری صاحب کی مجبوری ہے، بائبل میں لکھا ہے اس میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور نکاح میں یہ نہیں پڑھے تو اور کیا پڑھے گا؟ یہی تو پڑھنا ہے۔ اب ماں باپ سے جدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ جب بیوی اور ہسبینڈ ایک علیحدہ گھر بن جاتا ہے تو ان کا ایک علیحدہ یونٹ بن جاتا ہے، اب اپنے باپ کے تابع نہیں رہتے۔ عزت ہے، ماں باپ کے تابع نہیں ہے،
ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ماں باپ اب ان کے ہیڈ نہیں ہے، اب وہ خود ہیڈ ہے، شور۔ ماں باپ کی عزت ہے، ان کو پالنا بھی ہے، ان کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کو عزت بھی دینی ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن وہ آپ کے ہیڈ نہیں ہے۔ اب ہسبینڈ ہیڈ ہے اور بیوی جو ہے، اور یہ دونوں مل کے اپنے بچوں کو انہوں نے چلانا ہے۔ آخری رشتہ، ذرا ہسبینڈ وائف لوگ جہاں بھی ہیں کھڑے ہو جائیں، ہسبینڈ وائف جہاں بھی ہیں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے۔ اے خدا تیرا شکر ہے تو سانو ایک کیتا ہے، اسی ہمیشہ کٹھے ایک رہاں اور تیرے تابع دار ہوں اور آپس محبت بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے، یس مسیح نے وسیلہ۔ آمین، تھینک یو۔ آخری رشتہ، اور ابھی یہ بڑا ضروری ہے، کچھ رشتے ایسے ہیں جو رشتے ہے ہی نہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جو رشتے ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تمہاری لڑکی یا تمہارے لڑکے جب وہ آپس میں ایک رشتہ قائم کر لیتے ہیں، اس کا کوئی نام نہیں ہے، یہ خود ساختہ رشتہ ہے، اور وہ رشتہ قائم کر کے ناپاکی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہاں سنیے، اگر دونوں کے ریلیشن ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے سے دل سے محبت کرتے ہیں اور دونوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شادی کریں گے، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن اگر وہ دونوں خوش ہیں اور وہ ایک ہونا چاہتے ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بغیر رشتے کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو یہ کوئی رشتہ نہیں، یہ زناکاری ہے۔ دو قسم کے گناہ ہیں، سنیں، ایک ہسبینڈ وائف کا گناہ ہے، جب خاوند چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ رشتہ قائم کر لیتا ہے، کسی اور کی بیوی کے ساتھ۔ لکھا نا، بیوی شوہر بیویوں سے محبت کرو، وہ کسی اور بیوی سے محبت کرتا ہے، اور بیوی سے اپنے شوہروں سے، وہ کسی اور کے شوہر سے یا کسی سے بھی۔ تو جب دونوں کسی سے غلط رشتہ قائم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرام کاری۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ فورنیکیشن۔ لیکن جب کنوارے لوگ آپس میں گناہ کرتے ہیں تو زنا کرتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ لفظ ہے زنا کرنا۔ شادی شدہ کے لیے حرام کاری اور کنواروں کے لیے زنا کرنا، اور یہ دونوں گناہ کبیرہ۔ میں نے بہت دیکھے ہیں، تجربے میں ہے، دوست بنا کے، ساتھی بنا کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، یہ رشتہ خدا نے مقرر نہیں کیا، گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، پاکیزگی کی عادت نہیں ہوتی، اور وہ ذلت کی زندگی چھپ چھپا کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ پھریں، کوئی آپ کو پردہ نہیں ہے، کسی ایسے کے ساتھ پھر رہے ہیں جو رشتہ قائم نہیں کیا، تو آپ چوری سے کرتے ہیں، چوری بھی ہے اس میں۔ تو شوہر اور بیوی حرام کاری سے بچیں، اور لڑکے لڑکیاں زناکاری سے بچیں۔ دونوں، میں شوہر اور بیوی کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وفادار رہیں، ایک دوسرے پہ محبت کریں، ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں، اور حرام کاری سے بچیں۔ اور لڑکا لڑکی یا آدمی عورت جو غلط رشتے جنہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، وہ خدا کا خوف مانے، زناکاری سے بچیں، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا عدالت کرے گا۔ آخری آیت پڑھوں گا، اس میں شادی شدہ جو میاں بیوی ہے ان کی بات بھی ہے، اور لڑکی اگر لڑکی سے تعلق قائم کیا ہوا ہے، یا لڑکے نے لڑکے سے قائم کیا ہوا ہے، یا لڑکے نے لڑکی سے رشتہ قائم کیا ہوا ہے، اور اگر نہیں تو خود سے، جس کو کہتے ہیں خود تسکینی کے لیے اپنے جسم سے خود گناہ کرتے ہیں، تسکین حاصل کرتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ سیکس کرنے کا، تو یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ یہ آیت دونوں کے لیے زبردست آیت ہے۔ عبرانی 13 باب 4 آیت کیا لکھا ہے؟ سب دیکھیں جو پڑھ سکتے ہیں۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ عبرانیوں 13:4، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور بستر میں داغ رہے۔ بیوی کے لیے بھی ہے، خاوند کے لیے بھی ہے، بستر بے داغ رہے۔ آپ کے بستر پہ جس کو سونا ہے وہی آپ کے ساتھ سوئے، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ کیونکہ خدا، اچھا یہ غور سے سن لیے آخری حصہ دیکھیے یہاں پہ،
یہاں یہ کیا لکھا ہے؟ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا. کس کس کی کرے گا؟ خدا کس کس کی عدالت کرے گا؟ اونچی آواز میں کہے کس کس کی عدالت کرے گا؟ حرام کاروں اور زانیوں. حرام کار کون ہے؟ جو ہسبینڈ وائف دوسروں سے رشتے قائم کرتے، کسی اور کی بیوی کے ساتھ، کسی اور کے خاوند کے ساتھ، یا کسی کنواری لڑکی یا کنوارے لڑکے کے ساتھ. جو خاوند اپنے رشتے کو چھوڑ کے کسی اور سے رشتے قائم کرتے ہیں، خدا حرام کاروں کی عدالت کرے گا. اور آگے اور کیا ہے؟ زانیوں کی. زانی کون ہے؟ جو ہسبینڈ وائف کے رشتے کے بغیر سیکسول سن میں ہے، وہ زناکار ہے، خدا ان کی عدالت کرے گا. اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں اور میرے پیچھے یہ دعا کریں. سب کہیے کہ اے پیارے خداوند، اونچی آواز میں سب کہیے، اے پیارے خداوند، آج کے کلام کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں تجھ سے گہری محبت رکھوں گا. میں اپنے بچوں کی عزت کروں گا، بچوں سے پیار کروں گا، بچوں کی تربیت کروں گا، اور آپس میں محبت رکھیں گے. اور جو ماں باپ ہیں وہ کہیں اے خداوند ہمارے بچے زناکاری سے بچے رہیں. اور جو بچے ہیں وہ دل میں کہیں یا اونچی آواز میں کہیں اے خداوند ہمیں زناکاری سے بچا. خدا آپ کے ساتھ.